اسے بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ کھیل کود اور وقت کو ضائع کرنے والی عادات اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی تھی، اور جس کتاب کا عنوان اسے اپنی طرف متوجہ کرتا اور جب تک اسے مکمل پڑھ نہیں لیتا تھا اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں جاتی تھی۔ وہ اکثر کھو جایا کرتا تھا اور تھکا دینے والی تلاش کے بعد وہ اپنے کمرے میں کتاب پڑھتے ہوئے پایا جاتا تھا، اور اس دوران اسے وقت کا بھی احساس نہیں رہتا تھا۔ کتاب پڑھنے کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک پہنچ جاتا تھا، مگر وہ اپنے دن کا پکا تھا اور چیزوں کے بارے میں جاننے کے اس شوق میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی۔ اس نے 10 سال کی عمر میں اتنی کتابیں پڑھ لی تھی جتنی ایک گریجویٹ اپنے پوری تعلیمی عرصہ میں نہیں پڑھ پاتا۔ اسے کمپیوٹر پر بھی وقت گزارنا پسند تھا اور اس نے ایک کمپیوٹر گیم بنائی جسے $500 میں بیچ بھی دیا جب اس کی عمر محض 12 سال تھی، اور 2019 سال تک پہنچنے پر اس کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے، جسے مین آف فیوچر بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کے مطالعے کے شوق نے اس کے اندر ایسے کام کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا کیا جسے کوئی بھی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے راکٹ بنانے کا تمام عمل کتابیں پڑھنے اور ریسرچ کرنے سے سیکھ لیا تھا، جو کہ اس کے آئندہ کے ایک پروجیکٹ میں مدد دینے والا تھا۔ اگر اس کے بارے میں یہ کہے کہ ایسا شخص صدیوں میں پیدا ہوتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آگے چل کر اس کے ناقابل یقین کارناموں، کامیابیوں کا ذکر کیا جائے گا۔ قریب 1 سال پہلے تک جس کو بین الاقوامی سطح پر کوئی نہیں جانتا تھا، اور ایک دم جب اس کا نام دنیا کے امیر ترین لوگوں میں آیا تو اس کے بارے میں جاننے اور اس کے آئیڈیاز کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ آج اسے ایلون مسک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایکسپلور دی ورلڈ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جنوبی افریقہ کے علاقے پریٹوریا ٹرانسوال میں 28 جون 1971 کو ایلون مسک پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام ایلون ریو مسک تھا۔ اس کے والد کا نام ایلون مسک تھا، جو کہ الیکٹرو میکینیکل انجینئر، پائلٹ، کنسلٹنٹ اور پراپرٹی ایڈوائزر تھے۔ ایلون مسک کی والدہ مائی مسک ماہر غذا تھی۔ ایلون مسک کا باپ افریقی شہری جبکہ اس کی ماں کینیڈین شہری تھی، اور ایلون مسک کے علاوہ ان کا ایک بیٹا اور ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ اس مکمل اور خوشحال فیملی میں 1980 میں ایک وقت آیا جو ایلون مسک کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل فراموش تھا، جب اس کے والدین میں طلاق ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کے ساتھ اور چھوٹے بہن بھائی نے ماں کے ساتھ رہنا چاہا، اور اس کی ماں اپنے آبائی وطن کینیڈا چلی گئی۔ ایلون مسک اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ماں کو بہت یاد کرتا تھا اور اس سے رابطہ بھی کرتا تھا، مگر اپنے اختیاری فیصلے کی بنا پر ماں سے نہیں مل سکتا تھا۔ ایلون مسک کہتا ہے کہ اس کا باپ ایک خوفناک انسان تھا اور تقریباً ہر برے کام کی خصلت اس میں موجود تھی۔ ایلون مسک بچپن ہی سے کمال ذہانت رکھتا تھا اور اس کی شخصیت کے پہلو نکھرنے لگے تھے۔ اسے کمپیوٹر پروگرامنگ میں خاص دلچسپی ہو گئی تھی، البتہ پڑھائی کے لیے قریبی اسکول میں داخل کرا دیا گیا، اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ کمپیوٹر پر بھی وقت گزارنے لگا، اور اپنی 12 سال کی عمر میں اس نے ایک ایسا کارنامہ کر لیا جس پر پہنچنے کے لیے سالہ سال کی محنت اور وسیع تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کمپیوٹر پروگرامنگ سے ایک ایسی گیم بنا لی جس کا نام انہوں نے بلاسٹر رکھا، اور بعد میں اس نے اس گیم کو $500 میں بھی فروخت کر دیا۔ تعلیم کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور اس نے پریٹوریا کالج سے اپنی گریجویشن کی تعلیم بھی مکمل کر لی تھی، جبکہ کمپیوٹر پروگرامنگ اور ڈیولپمنٹ میں اس کا شوق بہت بڑھ چکا تھا اور وہ نئے پروجیکٹس پر بھی کام کرنے لگا تھا، مگر اپنی مزید تعلیم اور صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے وہ امریکہ جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک کی نسبت امریکہ میں بڑی چیزیں کرنا زیادہ آسان ہے اور وہاں وسائل بھی کس قدر زیادہ ہے۔ اس کو محسوس ہوا کہ امریکہ میں داخل ہونے کے لیے کینیڈا کا سہارا لینا کافی مددگار ثابت ہوگا، جس کے لیے اس نے پہلے کینیڈا کے پاسپورٹ کے لیے درخواست دی، اور اپنی والدہ کا کینیڈین شہری ہونے کی وجہ سے اسے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 1989 میں جب ایلون مسک 18 سال کا ہو چکا تھا اور جنوبی افریقہ کے قانون کے تحت اسے فوج میں لازمی کچھ وقت دینا تھا، مگر اس نے کینیڈا کے ویزا کے لیے درخواست دینے کے بعد پریٹوریا ہی میں عارضی طور پر یونیورسٹی میں داخل
داخلہ لے لیا، جس سے اسے جبری برتری سے آسانی مل گئی، جبکہ اسی سال ہی 5 ماہ کے انتظار کے بعد وہ کینیڈا چلا گیا، جہاں اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور گزر بسر کے لیے مختلف کام بھی کرنا پڑے، اور اپنی تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا۔ اس کی منزل امریکہ تھی، جہاں وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا اور کوئی بڑا کام کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کینیڈا میں پیش آنے والی کسی مشکل کو اپنی منزل کے لیے رکاوٹ نہ بننے دیا، اور 1997 میں فزکس اور معاشیات یعنی اکنامکس کی ڈگری حاصل کر لی، اور اس کے انٹرنشپ پروگرامز کے دوران 1994 میں ایلان مسک ٹیکساس، امریکہ پہنچ گیا، اور اسی دوران اس کے بارے میں کہا گیا کہ جس عمر میں لوگوں کو ہارڈ ویئر اور پروگرامز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس وقت ایلان مسک ہیکر پروگرامر کے طور پر جانا جاتا تھا، اور اس کو چیزوں کے جاننے میں کسی رکاوٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلہ کے لیے اپلائی کیا اور کامیاب بھی ہو گیا، لیکن محض 2 ماہ بعد ہی ایلان مسک نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی چھوڑ دی، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب انٹرنیٹ کو دن بدن عروج مل رہا تھا۔ 1995 میں جب اس نے ایک پروجیکٹ ZIP2 کی ابتدا کی اور اس کے لیے سرمایہ بھی مل گیا، جو کہ اینجل انویسٹر گروپ کی طرف سے مہیا کیا گیا، کیونکہ ایلان مسک اور اس کی بھائی کمبل نے جو آئیڈیا پیش کیا وہ استعمال میں آنے پر کمپنی کو کافی منافع دے سکتا تھا۔ ZIP2 جو کہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ اور گائیڈنگ ویب سائٹ تھی، اس کو کامیاب کرنے کے لیے ایلان مسک نے دن رات کام کیا، اور جب رات بھر ایلان مسک کوڈنگ اور پروگرامنگ کرتے تھے، اس کا صلہ ایلان برادرز کو جلد ہی ملنے لگا۔ 1999 میں کمپیوٹر بنانے والی مشہور کمپنی کمپیک نے ZIP2 کو $307 ملین میں خرید لیا، اور ایلان مسک کو اپنے 7% حصے کی مد میں $22 ملین موصول ہوئے۔ ایلان مسک ابھی 28 برس کا تھا اور ایک بڑی رقم بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا، مگر وہ ایک سوچ پر چل رہا تھا جو تھی لوگوں کی زندگی میں آسانی لانا، اور ایک ایسے ہی پروجیکٹ کا آغاز کر دیا اور $10 ملین سے اس کی شروعات کی، جس کا نام X.com تھا، جو کہ آن لائن ٹرانزیکشن اور ای میل پیمنٹ کمپنی تھی، جو کہ 1 سال بعد کانفینٹی کمپنی میں ضم ہو گئی اور ایک نئی کمپنی بنائی گئی جس کا نام پے پال رکھا گیا۔ ایلان مسک اس کمپنی کا سب سے بڑا شراکت دار تھا اور کمپنی کے 11.7% شیئرز اس کے پاس تھے۔ جب 2002 میں معروف آن لائن کمپنی ای بے نے اسے $1.5 بلین میں خریدا تو ایلان مسک کو $165 ملین ملے، جس نے ایلان مسک کی خود اعتمادی اور منافع میں بہت اضافہ کر دیا، جبکہ اس دوران ایلان مسک ایک نئے اور منفرد آئیڈیا پر بھی کام کرتا رہا، جو تھا انسانوں کو مریخ پر پہنچانا اور مریخ کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنانا، اور اس نے مئی 2002 میں اسپیس ایکس کے نام سے اسپیس ایکسپلوریشن ٹیکنالوجی کارپ کی بنیاد رکھی اور اپنے مشن کو حقیقت میں بدلنے کا آغاز کر دیا، جس میں ایلان مسک کو اپنے بچپن کی مطالعہ کرنے کی عادت نے بہت مدد کی۔ ایلان مسک نے کتابیں پڑھ پڑھ کر راکٹ سائنس کو سمجھ لیا اور 2002 میں ناسا کے ساتھ انٹرنیشنل خلائی اسٹیشن کے لیے کارگو اور عملہ پہنچانے کا معاہدہ سائن کر لیا۔ اسپیس ایکس نے 2012 میں ایک خلائی مشن کو بھیجنے والی گاڑی کو لانچ اور برت کا کامیاب تجربہ کر کے پہلی کمرشل کمپنی کے طور پر تاریخ رقم کر دی، اور اس کامیابی کے بعد 2014 میں ناسا نے عملہ کو بھجوانے کے لیے اسپیس ایکس کی خدمات لینے کا باقاعدہ معاہدہ کر لیا۔ 2015 میں ایلان مسک دوبارہ قابل استعمال راکٹ بنانے میں کامیاب رہا، جو کہ انسان کو مریخ پر پہنچانے اور واپس لانے کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد 2017 اور 2018 میں جدید اور تیز ترین راکٹ بنائے اور اسی سال اپنا ابتدائی مشن، جس میں ٹیسلا کار کو ڈمی پیلوٹ کے طور پر بھی بھیجنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ ایلان مسک اور اس کے ادارے اسپیس ایکس کا منصوبہ ہے کہ 2026 تک انسان کو مریخ پر پہنچانے اور 2040 تک مریخ پر 80,000 انسانوں کی کالونی بنانے کا ہے، اور مریخ پر سفر کرنے کے لیے ہائپرلوپ الیکٹرک ٹرینیں اور راکٹس بنانے کا بھی منصوبہ ہے۔ ایلان مسک نے ٹیسلا موٹر کمپنی میں ان کے ایک پروجیکٹ سیریز اے کے لیے 2004 میں انویسٹ کیا اور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر بن گیا اور اس سیریز کی کامیابی کے لیے اپنی طرف سے بھرپور کردار ادا کیا، جہاں وہ پروڈکٹ آرکیٹیکٹ کے طور پر کام کرتا رہا، اور 2008 میں ایلان ریوی مسک کو ٹیسلا موٹر کمپنی کا CEO بنا دیا گیا۔
2012 اور 2015 میں ٹیسلا موٹر نے 2 نئی گاڑیاں مارکیٹ میں متعارف کرائی۔ ٹیسلا ماڈل 3 کار دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی الیکٹرک کار کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کے دنیا بھر میں 5 لاکھ سے زائد یونٹ فروخت ہوئے۔ یہاں تک ہی نہیں، ایلان مسک نے سولر سٹی منصوبہ بھی شروع کیا، جس کی مدد سے پوری دنیا کو سستی توانائی پر منتقل کرنا ہے، اور اس کی بنیاد 2006 میں رکھی گئی، اور یہ منصوبہ بھی کامیابیوں کی ایک لمبی فہرست رکھتا ہے۔ 2014 میں اس نے سولر پینل بنانے والی کمپنی بھی بنائی، جو پیناسونک کے ساتھ اشتراک سے سولر پینل اور ہائی ایفیشنسی بیٹریز بناتی ہے۔ اس کے علاوہ ایلان مسک پوری دنیا کو سستا اور معیاری انٹرنیٹ دینے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، جس کے لیے وہ خلا میں سیٹلائٹس چھوڑ رہا ہے، اور اپنے اس منصوبہ کو بھی عملی جامہ پہنانے کے عمل پر گامزن ہے۔ مزید اس نے میڈیکل کے شعبہ کو جدت سے ہمکنار کرنے کے لیے 2014 میں نیورلنک کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ایسے آلات بنانا ہے جس کو انسانی دماغ کے ساتھ جوڑا جا سکے، اور اس کی مدد سے بیماریوں کی تشخیص، علاج اور انسانی ذہانت کو بڑھانے کے کام لیے جا سکے، اور مزید بیمار ہونے سے پہلے انسان کو بیماری کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ ایلان مسک دنیا کو بدلنے کے اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے پر تیزی سے گامزن ہے، اور اس کے اقدامات کو دنیا میں بھی سراہا جاتا ہے، اور مختلف ممالک کی حکومتیں اس کے ساتھ کام کرنے پر رضامندی بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ایلان مسک کو سال 2019 کی سب سے امیر شخصیت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، جبکہ وہ بزنس میگنیٹ، انڈسٹریل ڈیزائنر، انجینئر، اسپیس ایکس کے بانی، CEO، CTO، چیف ڈیزائنر، CEO آف ٹیسلا، فاؤنڈر آف بورنگ کمپنی، نیورلنک اینڈ اوپن اے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بانی، اور دنیا کے امیر ترین انسان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس 49 سالہ نوجوان کے کل اثاثہ جات کی مالیت $201 بلین بتائی جاتی ہے۔ جن منصوبوں پر یہ کام کر رہا ہے، اس میں کامیاب ہونے کی صورت میں یقیناً دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ ایک دنیا ایلان مسک سے پہلے کی تھی اور ایک اس کے بعد کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس چینل کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے مزید ویڈیوز سامنے لائیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔